الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان
وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن سارا کا سارا ہمیں ادب کرنے کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے. صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ والوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں. وہ صحابی نہیں ہوتا جس میں ادب نہ ہو، وہ ولی نہیں ہوتا جس میں ادب اور احترام نہ ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا حکم ہو سکتا ہے ادب کے بارے میں کہ مالک کائنات نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ تمہاری اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. قرآن کی تعلیم ہمیں یہی درس دیتی ہے، قرآن ہمیں یہی سمجھاتا ہے، یہی بتلاتا ہے. جن لوگوں نے ادب کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ادب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اپنے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور اسلام صرف نعروں کو ہی پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام امنی میدان میں آنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری زبان سے پتہ چلنا چاہیے، تمہارے قول و فعل سے پتہ چلنا چاہیے، تمہاری اداؤں سے، تمہارے طرز زندگی سے، تمہاری غمی خوشی سے، حتیٰ کہ تمہاری چال چلن سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ خسرا کی طرف ایک صحابی کو خط دے کر بھیجا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خط اسے خود دینا. جب اس کے محل میں صحابی گئے، گارڈ کھڑے تھے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں دے دو، آپ اندر نہیں جا سکتے. صحابی فرمانے لگے میں جب تک تمہارے بادشاہ کو یہ خط نہ پہنچا دوں میں واپس نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ یار خط ہی پہنچانا ہے نا، ہم تیرا خط پہنچا دیتے ہیں. صحابی فرمانے لگے نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خط اسے خود دینا. انہوں نے جا کر اپنے بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے اندر آنے کی اجازت دے دی. جب وہ اس کے دربار کے قریب پہنچتا ہے اور بادشاہ نے دیکھا کہ پگڑی جو باندھ رکھی ہے وہ بھی کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی ہے،
کپڑے جو پہن رکھے ہیں وہ بھی کئی جگہوں سے پیبند لگے ہوئے ہیں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ میرے قریب آئے یہ میری توہین ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس فقیر کو ذرا دور رکھنا۔ اس بادشاہ کو کیا معلوم تھا کہ انہی پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں خدا کا سلام ان کو آیا کرتا ہے۔ یار ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ پتہ چلنا چاہیے کہ تمہیں میری آواز بھی آ رہی ہے اور تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے تو حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم حضور کے نام پر سبحان اللہ کہنے کی اور ہمیں درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت اور ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ مبارک زبان ہوتی ہے جس زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو اور اس کے محبوب پر درود شریف ہو۔ لوگ قریب آ گئے، کہنے لگے یار یہ خط ہمیں دے دو۔ سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، بادشاہ کہنے لگا اسے قریب نہ آنے دینا۔ صحابی فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے میں یہ خط تمہارے بادشاہ کو خود پہنچاؤں گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ پھر خط بادشاہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دے دیا۔ اس ظالم نے حضور کا خط پھاڑ دیا۔ بہرحال یہ لمبا چوڑا واقعہ، کہنے کا مقصد یہ ہے دربار موجود ہے، گارڈ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، بادشاہ موجود ہے۔ کہنے لگا کہ اندر نہ آنے دینا۔ صحابی فرماتے ہیں جب تک میں اندر نہ آ جاؤں اور تجھے خط نہ حضور کا دے دوں میں واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ خط اسے خود دینا۔ اس سے بڑا ادب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک ادا پر وہ مر مٹنے والے لوگ تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے لوگوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کی ہے، اجلاس کیا ہے۔ دار الندوہ میں ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف میٹنگیں کر رہے ہیں۔ کس طرح نبوت کو ختم کر دیا جائے، کس طرح دین اسلام کی اشاعت کو روک دیا جائے، کس طرح اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا کہ اللہ کے نور کو، تجلی کو، خدا کی قدرت کو، نبوت کو، قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن میں خدا بچانا چاہتا ہوں۔ میں جسے بچانا چاہوں ساری دنیا جمع ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اجلاس ہو رہے، ادھر تدبیریں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے حضور کو یہاں سے نکال دیا جائے، کوئی کہتا ہے قتل کر دیا جائے۔ آواز آ گئی اور سالمو تم میرے نبی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہو، میٹنگیں کر رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، آؤ میرا اعلان سنو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تم تدبیریں کرتے جا رہے ہو، میں خدا تمہاری تدبیروں کا جواب دوں گا۔
واللہ خیر الماکرین، اور منصوبے بنانے والوں، پروگرام بنانے والوں، تمہارے عزائم کو میں خاک میں ملا کے رکھ دوں گا۔ میں جس کی حفاظت کرنا چاہوں کوئی بچا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ حکم مل جاتا ہے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے نکل جاؤ۔ الہی کیسے نکلوں؟ میرے سارے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے کافر موجود ہے، ہاتھوں میں تلواریں موجود ہیں، آج ہم سے یہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ الہی کیسے نکلوں، کیسے جاؤں؟ فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھوں میں مٹھی مبارک میں مٹی لے لے، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کی طرف مٹی پھینک دے۔ الہی کس طرف پھینکوں؟ چاروں طرف موجود ہے، ہر طرف کافر موجود ہے، آواز آتی ہے، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، سب کو امدح کر دینا یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ چلتے چلتے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ کافروں کی امانتیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی۔ وہ کیسے رحمت والے نبی تھے، کیسے وہ پیغمبر تھے جو قتل کرنے کے لیے آئے، جن کے ارادے اچھے نہیں تھے، قتل کرنے کا پروگرام تھا۔ انہی کافروں کی امانتیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہی آپ نے یہی نہیں فرمایا ان کی امانتیں ساتھ لے کر جاؤ، راستے میں کام آئیں گی، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا بستر مبارک دے دیا۔ فرمایا علی اس پر لیٹ جا، یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کافر کو دے دینا۔ نبی کی شان کے خلاف ہے امانت میں خیانت کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ میں خدا حکم دیتا ہوں امانتیں ان کے سپرد کر دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات المنافق ثلاثہ، عملی منافقی کی نشانیاں ہیں۔ اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب ہی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانتیں رکھوائی جائیں امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، یہ عملی منافق ہے۔
کتنے مسلمان ایسے بہن کی امانت موجود ہے اس میں خیانت ہے، باپ کی امانتیں موجود ہیں اس میں خیانت ہے، اپنی ماں کی امانتیں موجود ہیں، رشتہ داروں کی موجود ہیں، خاندان کی موجود ہیں، برادری کی موجود ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ یہاں تک لکھا ہے، مسئلہ ذہن میں رکھنا، اگر کوئی ایک شخص 500 کا ایک نوٹ آپ کے پاس امانت کے رکھوا دیتا ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی میں واپس لے لوں گا، یاد رکھنا ایک نوٹ 500 کا رکھوایا، اس کی جگہ پر 100 کے آپ 5 نوٹ نہیں رکھ سکتے۔ حالانکہ اگر چینج رکھ لیں گے وہ بھی 500 ہی ہے۔ اگر 500 کے 500 روپیہ 100 روپیے کے 5 نوٹ کو ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے، آپ اس کی جگہ پر ایک نوٹ 500 کا نہیں رکھ سکتے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ نوٹ میں تبدیلی امانت میں خیانت ہوگی تو جو سرے سے ہی امانت غائب کر دے، ہاں اگر وہ اجازت دے دے کہ میں یہ تیرے پاس پیسے رکھوا رہا ہوں اور کچھ یہ امانت کے طور پر رکھوا رہا ہوں، اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جب میں چاہوں گا مجھے ضرورت پڑے گی میں تو اسے واپس لے لوں گا، اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، ہاں پھر اجازت ہے، بغیر اس کے۔ اچھا یہ تو پیسوں کی بات ہو گئی، ناراض نہ ہونا، یہ پیسوں کی بات ہے، کسی کی بہن کی عزت، بیوی کی عزت، بیٹی کی عزت، ارے یہ بھی ان کی امانت ہے، ان میں خیانت کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا زمانہ آ جائے گا لوگوں کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، نکاح کرنا مشکل، بدکاری کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس وقت اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ہو نہیں سکتا انسان بدکاری کر رہا ہو اندر ایمان موجود ہو۔ جب اس کا زناکاری کرنے لگتا ہے، بدکاری کرنے لگتا ہے، ایمان فوراً اندر سے نکل کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اب خدا کی مرضی وہ تجھے واپس کرے یا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو پھر خاندان والے تجھے مسلمان سمجھتے رہے، رشتہ دار تجھے مسلمان سمجھتے رہے، اپنے پرائے مسلمان سمجھتے رہے، نادرا کے ریکارڈ میں تو مسلمان ہے، پاسپورٹ میں تو مسلمان ہے، شناختی کارڈ پہ مسلمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو جو فرشتے کلوں پر موجود ہے ان کے رجسٹر سے کہیں تیرا نام نہ نکال دیا گیا ہو۔ اس لیے ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا زمانہ آ جائے گا صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کو موت آ گئی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو میں تجھے بتا دوں صحابہ کرام نے حضور کا کیسے ادب کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔
ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی آرزو ہے حضور ہمارے مہمان بنے۔ ہر آدمی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر صحابی چاہ رہا ہے حضور ہمارے مہمان بن جائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی پہ سوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی جس گھر پہ جا کر بیٹھ جائے گی محمد بھی اسی گھر میں رہے گا۔ سب کہتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اونٹنی کو حکم کوئی نہیں دیا، کوئی اشارہ نہیں کیا، کوئی کان میں آپ نے نہیں فرمایا کہ تو نے فلاں کے گھر میں جا کر ٹھہرنا ہے۔ اونٹنی کو جو حکم میرے رب نے دیا، اور مسلمانوں جانور ہو کر خدا کا حکم سمجھ گیا، ہم انسان ہو کر نہیں سمجھتے۔ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، بخاری شریف ہی کیوں نہ ہو، مسلم شریف کیوں نہ ہو، ترمذی کیوں نہ ہو، ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کسی مقام پر کسی جگہ پر یہ بات نہیں ملے گی کہ حضور نے اونٹنی کو حکم دیا ہو فلاں گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ بلکہ آپ نے تو اونٹنی کی لگام بھی چھوڑ دی۔ اونٹنی کی بات آئی تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، صحابی ہے مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے پکڑ لیا۔ حضرت عوف کی ماں مسلسل رو رہی تھی، روتے روتے کہہ دیا الہی جب تک میرا بیٹا عوف گھر نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوف کے والد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ساری بات سنا دی۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ کس گھر میں اسے باندھ رکھا ہے؟ فرمایا ہاں فلاں کافر نے فلاں گھر میں۔ آپ نے فرمایا کسی طریقے کے ساتھ اسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان تک یہ وظیفہ پہنچا دو، اور کہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ وظیفہ بتلایا ہے، یہ پڑھتا جا انشاءاللہ مالک کائنات کے حکم سے زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ کسی طریقے کے ساتھ یہ پیغام پہنچا دیا گیا۔ رات کا وقت ہے، کافر اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اور صحابی یہ وظیفہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صحابی رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بیڑیاں زنجیریں ٹوٹنی شروع ہو گئیں، صحابی آزاد ہو گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بے گناہ پکڑا گیا ہو، قید میں ہو یا کسی بھی مشکل میں آئے، امام الانبیاء کا یہ بتلایا ہوا وظیفہ ہے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کیا کرے۔
بہرحال صحابی نے وہ وظیفہ کیا، باہر آ گئے۔ صحابی فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں، اب رات کا وقت ہے، بھئی کیسے جاؤں گھر میں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کہاں تھا۔ بات توجہ سے سننا، صحابی فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اونٹنی میری طرف چلتی ہوئی نظر آئی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میں اس پہ سوار ہو گیا، وہ چلنے لگ گئی، اور مجھے معلوم نہیں تھا جانا کہاں ہے، لیکن جس رب نے بھیجا تھا اس کو معلوم تھا کہ اس کو میں نے کہاں بھیجنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں چلتی چلتی وہ اونٹنی حضور کے پاس مجھے لے آئی، مدینے میں لے آئی، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری بات سنا دی، میں نے یہ کلمہ پڑھا، آپ نے جو بتلایا تھا وظیفہ اس پر عمل کیا، باہر نکلا، پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں، یہ اونٹنی آئی، میں اس پر بیٹھا ہوں، یہ خود بخود چل کر آپ تک لے آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے کس کی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آف تجھے مبارک ہو مالک کائنات نے تیرے لیے جنت سے سواری بھیجی ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اونٹنی پہ سوار ہیں، ہر آدمی کی خواہش یہ ہے آپ میرے مہمان بنے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اونٹنی کی لگام چھوڑ رہا ہوں، جہاں جا کر بیٹھ جائے، جس گھر میں جائے، جس محلے میں جائے، جہاں جا کر بیٹھ جائے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی گھر میں رہیں گے۔ چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری جس گھر میں جا کر اونٹنی بیٹی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اس وقت وہ کسی محل میں جا کر نہیں بیٹھی، کسی امیر کبیر کے گھر میں جا کر نہیں بیٹھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھی ہے۔ اس دن ابو ایوب انصاری کا، اس کی پوری فیملی کا 3 دن کا فاقہ تھا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ادب دیکھنا، اندر حضور تشریف لے گئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اوپر ٹھہرو گے یا نیچلے والے حصے پہ؟ یعنی ایک گراؤنڈ فلور، ایک فرسٹ فلور، آپ نیچے ٹھہرو گے یا اوپر؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نیچے ٹھہرتا ہوں، مہمان آئیں گے، ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے، صحابہ کرام آئیں گے، اوپر جانے میں مجھے بھی دقت ہوگی، ان کو بھی دقت ہوگی، ابو ایوب انصاری تو اوپر ٹھہر جا اور میں نیچے ٹھہرتا ہوں۔ اب یہاں پر ادب سمجھنا، رات کا وقت ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں، جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہے۔ بی بی کہنے لگی ابو ایوب انصاری کیا ہوا، سو کیوں نہیں رہے؟ فرمانے لگے میں کیا کروں، نیچے میرے آقا ہے، میں اوپر رہ رہا ہوں، حکم تو نبی کا ہی تھا،
میں اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرا، لیکن میں کیسے سو جاؤں؟ آقا نیچے ہو میں اوپر سو جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ چلو ایک سائیڈ پہ سو جاؤ، یا نیچے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہیں، عین اسی اوپر والی جگہ پر آپ آرام نہ کرو، سائیڈ پہ جا کر سو جاؤ۔ فرمایا سائیڈ پہ جا کر سونا بھی بے ادبی محسوس کرتا۔ اب اگلی بات سننا کہ صحابی نے پھر کیا کیا۔ محبت اسے کہا جاتا ہے، پیار اسے کہا جاتا ہے، اور ادب اسے کہا جاتا ہے۔ گھر کا جو بنیرا تھا، صحابی سوچتے رہے کہ کیا کروں، اوپر لیٹ جاؤں تب بھی بے ادبی، اوپر جاگتا رہوں تب بھی بے ادبی، چلتا پھرتا رہوں تب بھی بے ادبی، اس لیے کہ آقا تو نیچے ہے۔ علماء کرام نے لکھا، امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات سوئے نہیں۔ فرمایا کہ سونا بھی بے ادبی، اوپر رہنا بھی بے ادبی، جاگنا بھی بے ادبی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنے بنیرے کے ساتھ لٹک گئے، ساری رات اس حالت میں گزار دی، اور مکان بھی اپنا، مالک مکان خود ہے۔ کون ہے جو اپنی گھر کی چھت پر لٹک جائے، اپنے بنیرے پر لٹک جائے؟ حکم بھی نبی نے دے دیا تھا کہ اوپر لیٹ جانا، لیکن بے ادبی محسوس کر رہی ہے۔ ارے ماں کا بے ادب وہ جہنم میں جائے گا، ارے جو نبی کا بے ادب ہو۔ ماں باپ کا بے ادب جہنمی، جو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہو۔ مالک کائنات سے تو یہ بات برداشت نہیں کہ کوئی میرے محبوب کا یار میرے محبوب کی آواز سے زیادہ اونچی آواز سے بولے۔ سارے صحابہ کرام کو حکم تھا، چاہے صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان علی کیوں نہ ہو، حسن حسین کیوں نہ ہو، فرمایا صحابہ کرام یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو میرے محمد کی آواز سے زیادہ اونچی آواز نہ کر بیٹھنا۔ فرمایا جہاں ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم۔ او صحابہ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کی موجودگی میں اونچی آواز سے کلام نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں ساری
تمہاری زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ادب شرط محبت ہے، ادب بنیاد اطاعت ہے۔ جو محروم ادب ہو وہ کوئی پھل پایا نہیں کرتے۔ میدان احد ہے، آپ فارغ ہو گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ میرا سعد کہاں ہے؟ سعد نظر نہیں آ رہا۔ اور سعد تو کتنا خوش قسمت نکلا کہ حضور کے لبوں پہ تیرا نام آیا۔ اور سعد تو کتنا خوش قسمت، سرکار کی زبان یا گھر پہ تیرا نام آ رہا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے میرے ساتھ کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ادھر ادھر بھاگ پڑے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک جگہ پر ہم نے دیکھا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہے، لگتا یہ تھا آخری سانس سعد لے رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اور مسلمانوں کوئی عورت کے لیے ماں رکھاتا ہے، کوئی زمینوں کے لیے ماں رکھاتا ہے، کوئی اپنی فصل کے لیے ماں رکھاتا ہے، کوئی اپنی خاندان کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے ماں رکھاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ تھے جو ماں رکھاتے ہیں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اینا سعد، اور سعد کہاں ہے؟ تجھے حضور یاد فرما رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابی کی نظر پڑ گئی، آنکھیں بند ہیں، فرمایا سعد تجھے سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ کیسے لوگ تھے؟ کافروں نے ان صحابہ کرام کو کہا نعوذ باللہ یہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ تو جواب میں وہ کہنے لگے نعوذ باللہ آمن السفہاء، ایسے ہم ایمان کیسے لائیں جیسے یہ نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں، نہ خاندان کی پرواہ نہ اپنے پرائی کی پرواہ۔ کہنے لگے نعوذ باللہ یہ احمق اور بے وقوف لوگ ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب جواب نہ دینا، ان صحابہ کرام کی طرف سے میں خدا خود جواب دوں گا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بولنا، میرے محبوب کے اشاروں کو احمق بے وقوف کہنے والوں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سن لو۔ اور میرے صدیق کو گالیاں دینے والوں، عمر عثمان کو علی کو گالیاں دینے والوں، طلحہ زبیر کو بے وقوف کہنے والوں، آؤ خدائی فیصلہ سن لو۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والوں تم خود بے وقوف ہو، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ سعد بن ربیع نے کہا
او صحابہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، نہ صحیح ہاتھ پاؤں ہے، بازو ہے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، بازو ٹوٹے ہوئے، پسلیاں میری ٹوٹی ہوئی ہے۔ رونے لگ گئے، فرمانے لگے میں بدقسمت نکلا کہ حضور مجھے بلا رہے ہیں اور میں جا نہیں سکتا۔ اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، چلا پھرا نہیں جاتا۔ صحابی نے بازو کو پکڑا، صحابی کے ہاتھ میں صحابی کا بازو آ گیا، ٹانگ پکڑی، ٹانگ ہاتھ میں آ گئی، آہ نہ کی، چیخوں پکار نہ کی۔ سعد ابن ربیع فرمانے لگے میرے آقا کو سلام کہہ دینا، میری طرف سے پوچھ لینا آپ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں۔ صحابہ کرام روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی یہ حالت ہے، آپ کو سلام بھیجا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اعلان کر دیا گیا ساتھ نہیں آ سکتا، میں محمد خود چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے دوڑ پڑے۔ زندگی ہو تو ایسی ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، میں اور تو دنیا کی طرف بھاگیں گے، حضور صحابی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ نہیں آ سکتا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آتا ہوں۔ تشریف لے گئے۔ راج چودھری کالونی میں پروگرام تھا اس موضوع میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑ کر گئے، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہے، رحمت والا ہاتھ حضور نے پیشانی پر رکھا، سعد ابن ربیع کی آنکھیں کھل گئی۔ ارے رحمت والا ہاتھ صحابی کے چہرے پر لگے اور صحابی نہ پہچانے یہ کون ہے؟ یہ رحمت والے ہاتھ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ رحمت والا ہاتھ کبھی علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے، رحمت والا ہاتھ حضور نے علی کی آنکھوں پہ پھیرتا ہے، پھیرا جاتا ہے، انگلیاں مبارک پھیرتے ہیں، رحمت والا ہاتھ علی کی آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی مجھے ملک شام کی 300 میل کے فاصلے پر جو پہاڑیاں تھیں وہ مجھے نظر آنے لگ گئی۔ 300 میل کے فاصلے پر پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، حضور کا رحمت والا ہاتھ علی کی آنکھوں پہ لگا ہے تو حضور کی اپنی نظر مبارک کتنی ہوگی؟ امام الانبیاء زمین پر بیٹھ گئے، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور مسلمانوں آج میں تو فرش پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، زمین پر نہیں بیٹھتے، چٹائی پر بیٹھنا پسند نہیں۔ بڑے سے بڑا لیڈر آ جائے زمین پر بیٹھنا پسند نہیں۔ ارے وہ نبی وہ پیغمبر
جو دونوں جہاں کا سردار ہے، شہنشاہ کائنات ہے، آج مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رحمت والے ہاتھ مبارک حضور نے رکھ دیے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد بن ربیع کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سعد بن ربیع حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے، گود سرکار کی ہے، گود مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چہرہ انور سرکار کا ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ سعد بن ربیع زیارت کرتا جا رہا ہے، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اور مسلمانوں، کسی کی موت دکان پہ آئے گی، کسی کی موت بازار میں آئے گی، کسی کی موت چارپائی پہ آئے گی، کسی کی بیڈ پہ آئے گی، کسی کی سفر میں آئے گی، کسی کی روڈ سڑک پہ آئے گی، کسی کی پلادے میں، کسی کی دکان پہ۔ خدا کی قسم وہ سعد بن ربیع کتنا خوش قسمت نکلا جس کی موت حضور کی گود مبارک میں آئی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا جاؤں، سعد بن ربیع کی موت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آئی۔ سعد بن ربیع کی یہ سعادت تھی کہ نہیں؟ ذرا جواب تو دو یار۔ سعد بن ربیع کی موت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آئی۔ حضور سعد بن ربیع کو دیکھتے جا رہے ہیں، سعد حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں، اسی حالت میں موت آئی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نبی جیسی گود کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سعد بن ربیع بڑے خوش قسمت تھے کہ آپ کی گود مبارک پہ موت آئی۔ صحابی خوش قسمت نکلے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، بات پھر تمہیں سمجھ آئے گی، دھیان رکھو گے تو بات سمجھ آئے گی کہ سعد بن ربیع کی موت حضور کی گود مبارک پہ آئی۔ سعد بڑے خوش قسمت نکلے۔ میری تیری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، احادیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ جب دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا سر مبارک تھا اور گود حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی۔ شان حضرت عائشہ صدیقہ، شان حضرت عائشہ صدیقہ۔ ارے جی صحابی کی موت حضور کی گود میں آئے، صحابی بڑے خوش قسمت نکلے۔ ارے اس گود کا کیا کہنا جس گود میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، کسی پیغمبر کی موت بیوی کی گود میں نہیں آئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود ہے اور حضور کا سر مبارک ہے، اسی حالت میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم اس گود کو بھی مبارک کہتے ہیں جس گود میں سعد کی موت آئی۔
اور اپنی اس ماں کی گود کو بھی مبارک کہتے ہیں جس گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے بلایا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، شدید زخمی تھا، میں آپ کے حکم کے مطابق آ نہ سکا، کہیں میرا نام بے ادبوں میں تو نہیں آئے گا۔ صحابی رسول ہیں، ڈر گئے کہیں بے ادبوں میں نہ ہم نہ آ جائے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا دین ادب۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 ٹکڑے ظالموں نے کر دیے۔ بہن آ رہی ہے، امام الانبیاء نے ان کے بیٹے کو فرمایا ماں کو آگے نعرے دینا، اور ساتھ ہے اپنے بھائی کے 14 ٹکڑے دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ امام الانبیاء قریب تشریف فرمائے، امیر حمزہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا، آنکھیں باہر پڑی ہوئی ہے، ناک کی طرف دیکھا، ظالموں نے ناک کاٹ دیا۔ امیر حمزہ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا، ان ظالموں نے ہونٹ کاٹ دیے، دانت مبارک باہر نکال کر رکھ دیے۔ سینے کی طرف دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سکے چچا کا جگر باہر نکال کر رکھا ہوا ہے۔ مغز نہیں، کھوپڑی میں شراب پی گئی۔ فرمایا نانا بہن کو ماں کو آگے نہ آنے دینا۔ ماں بھاگتے ہوئے جا رہی ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، راستے میں بیٹا سامنے آ جاتا ہے، ماں نے دھکا دیا، پرے ہٹ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیٹا زمین پر گر گیا، گرتے ہی کہنے لگا او میری امی جان، میں نے تجھے منع نہیں کیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے جانے سے منع کر دیا، مجھے حکم فرما دیا ماں کو آگے نہ آنے دینا۔ جب نبی کا نام سنا، جو عورت ذات ہے جو آگے پاؤں رکھا تھا وہ بھی پیچھے رکھ دیا، کہیں بے ادبوں میں نام نہ آ جائے۔ اب وقت جاس نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں سناتا کہ وہ کون کون اللہ والے تھے۔ تم تو سوچ رہے ہوں گے کہ وہ صحابہ تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی زبان سے خدا کا قرآن سنا کرتے تھے۔ جب سرکار نے تربیت ایسی کی تھی تو انہوں نے ادب تو کرنا ہی تھا۔ میں تم ایسے ایسے واقعات اللہ کے ولیوں کے سناتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے کھانے کا ادب کیا، مدینہ طیبہ کا ادب کیا، ادب احترام کیا ہے۔ آج بھی اللہ والا مدینے میں جاتا ہے، خدا کی قسم وہاں اونچی آواز سے مدینے میں نہیں بولتا کہ حضور موجود ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، کھانا لایا گیا، چار پائی پہ بیٹھے ہوئے تھے،
سرانے کی طرف حضرت صاحب تشریف فرمائے، وہ کھانا جو ہے پاؤں کی طرف رکھا گیا، ہر آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ فوراً چارپائی سے نیچے آ گئے، کھانا اٹھا کر سرہانے کی طرف رکھ دیا، خود پاؤں کی طرف چلے گئے۔ فرمایا یہ خدا کا دیا ہوا رزق ہے، پاؤں کی طرف رکھنا، میں کھانے کی بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ ارے ان اللہ والوں نے کھانے کا اتنا ادب کیا، قرآن کا اور حضور کے فرمان کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں کالا جوتا نہیں پہنا۔ وہ حاجی صاحب کیا کالا جوتا پہننا جائز نہیں؟ فرمان لگے جائز ہے، حرام تو نہیں، پہن سکتے ہو، اجازت ہے۔ وہ حاجی صاحب پھر بتاؤ، ہم نے ساری زندگی کئی سال ہو گئے آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا، نہ ہم نے کبھی سبز دیکھا نہ کالا جوتا دیکھا، کیا اجازت ہے کہ نہیں؟ فرمانے لگے پہننے کی اجازت، لیکن ایک راز کی بات تھی، اس راز کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، لیکن تم نے پوچھ لیا بتا دیتا ہوں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے خانے کعبے کا غلاف کالا ہے، کعبے کا غلاف، خدا کے گھر کا غلاف کالا ہے، اس کلر کا میں جوتا پاؤں میں ڈالوں بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ بہرحال یہ لوگ تھے جنہوں نے قدر کی قرآن کی، دین کی، اپنے کلمے کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، وہ باادب تھے تو مالک کائنات نے آج تک ان کا نام روشن اور بلند کر رکھا ہے۔ دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو باادب بنائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com